حضرات گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے شخص کے لیے اس خوبصورت محفل میں اور اس خوبصورت اور مقدس جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا ہے، ہم جیسوں کی کہاں مجال کہ ان کی تعریف میں ان کی خدمات کی بابت کچھ کہہ سکیں۔ مزہ تو جب تھا کہ وہ ہوتے اور ہم جیسا کوئی بندہ تعریف کا محتاج ہوتا تو الفاظ ان کے ہوتے تو پھر سمجھ آتی کہ کتنے خوبصورت انداز سے ہماری عزت افزائی ہوتی۔ لیکن چلیں، میں آپ کو 2-4 منٹ کی اجازت ملی ہے تو چاہوں گا کہ آپ ذرا پیچھے لوٹیں۔ 29 مارچ 2023 کو جب حضرت صاحب کی وفات ہوئی، قاری صبح اور گرد و نواح کا موسم جو ہے وہ سوگوار تھا، اور ان کا جسد خاکی جنازہ گاہ میں ایک جمع غفیر کے سامنے موجود تھا، اور کچھ احباب، کچھ دوست، کچھ ان کے ساتھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بے شمار ساتھی ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ پریشان تھے۔ میں بھی ان میں شامل تھا، موقع تو نہ ملا، لیکن اس موقع پہ کیونکہ حضرت صاحب کی بے شمار صفات میں ایک صفت ان کی، ایک عزاز ان کا یہ بھی تھا کہ وہ شاعر بھی تھے۔ تو میرے ذہن میں بھی وہاں پہ اس موقع کی مناسبت سے چند اشعار ذہن میں آئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس موقع پہ رکھ دوں۔ لیکن فضا اور ماحول، جو ساتھی اس جنازہ میں شامل تھے، وہی سین، وہی منظر جو ہے نا، اور اس کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ اشعار میں حضرت صاحب کے جو بھی اعزازات اور خدمات ہیں وہ بیان کر سکوں۔ وہ عرض ہے: تمہیں کیا خبر کہ اب کی بار کون بچھڑا ہے ہم سے، تمہیں کیا خبر کہ اب کی بار کون بچھڑا ہے ہم سے، وہ جو رہبر تھا، رہنما تھا، رہنما تھا ہمارا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ظلمت کے دریا میں بھٹک رہے تھے لوگ یہاں جب وہ آیا تھا۔ معذرت کے ساتھ یہ صیغہ واحد میں نے استعمال کیا ہے، اور واحد صیغہ جو ہوتا ہے نا وہ خاص کسی شخصیت کے لیے ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو اس کو مد نظر رکھیے گا کہ وہ سے مراد حضرت صاحب ہے۔ صیغہ واحد میں ڈیفینیٹلی صرف ان کی ذات ہی شامل ہے۔ ظلمت کے دریا میں بھٹک رہے تھے لوگ یہاں جب وہ آیا تھا، ظلمت کے دریا میں بھٹک رہے تھے لوگ یہاں جب وہ آیا تھا، وہی کہ جس نے ایک ایک کو پکڑ کر دکھایا تھا حق سچ کا کنارہ، وہی کہ جس نے ایک ایک کو پکڑ کر دکھایا تھا حق سچ کا کنارہ۔ لہلہاتے ہوئے شجر اور مہکتی ہوئی کلیاں
تو اپنی جگہ، اس سے مراد ان کی وہ قرآن پاک کی تعلیمات کی خدمت کے حوالے سے میرا مقصد ہے۔ لہلہاتے ہوئے شجر اور مہکتی ہوئی کلیاں تو اپنی جگہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا مفتی اسحاق ساقی صاحب، مولانا مفتی اسحاق ساقی صاحب، نعرہ تکبیر، اپنے جاگنے کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اور بلند کر کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مفتی اسحاق ساقی صاحب۔ لہلہاتے ہوئے شجر اور مہکتی ہوئی کلیاں تو اپنی جگہ، رخ ایسے کہ جن پہ خزاں تھی اتر چکی، بنا ان کا بھی سہارا، وہ جو دیتا رہا تمام عمر، وہ جو دیتا رہا تمام عمر ہمیں درس قرآن، جدا ہوا ہے آج ہم سے وہی درخشاں ستارہ، جدا ہوا ہے آج ہم سے وہی درخشاں ستارہ، وہ حنیف، وہ معلم، وہ مصنف، وہ مجاہد، وہ امام، وہ ختم نبوت کے پہرہ داروں کا سردارہ، وہ ختم نبوت، وہ جو ختم نبوت کے پہرے داروں کا تھا سردارہ، جدا تو ہو گئے ہو آج ہم سے مگر کاش تمہیں یہ خبر بھی ہوتی، ابراہیم حضرت صاحب سے، جدا تو ہو گئے ہو آج ہم سے مگر کاش تمہیں یہ خبر بھی ہوتی، کتنی آنکھیں ہیں اشک بار جدائی میں تمہاری دلدارہ، کتنی آنکھیں ہیں اشک بار آج جدائی میں تمہاری دلدارہ۔ اور آخری شعر ہے، آؤ بھیجے درود نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ بھیجیں درود نبی پر اور بخشش کی دعا اس پر، حقداروں کا حق دینے سے کیا جاتا ہے تمہارا، حقداروں کا حق دینے سے کیا جاتا ہے تمہارا۔ اللہ جی یہ جیسا آپ